رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الصمد لم یلد احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم. ثم الصلاة والسلام على عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد وآل وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا. صلوات علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، ابتدائی کلام میں ہی آپ تمام محبان امیر المومنین کی خدمت میں شہزادی زینب اولیاء کی شہادت کی تعزیت پیش کرتا ہوں. اور مجلس اعزا شہزادی کی شہادت کی ہے. علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جس مجلس میں بھی جناب عباس علمدار کا تذکرہ ہو یا شہزادی زینب کا تذکرہ ہو تو وہ مجلس زمانے کے امام کی نگاہوں کی مرکز ہوتی ہے. اس مجلس پر زمانے کے امام کی خاص نگاہ کرم ہوتی ہے جس میں ان دو ہستیوں کا تذکرہ کیا جائے، جناب عباس اور شہزادی زینب. اور سامعین محترم، علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں اور وفا کا بیان ہے کہ ایک عارف نے زمانے کے امام کو خواب میں دیکھا اور زمانے کے امام کو دیکھ کر وہ رونے لگے. جب انہوں نے خواب میں دیدار کیا مولا کا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. آپ خود تصور کیجئے کہ اگر بالفرض پروردگار عالم یہ سعادت ہمیں نصیب کرے کہ ہمیں زمانے کے امام کی زیارت نصیب ہو جائے تو کتنے واقعات ہیں. آپ علماء کے دیکھیں، کئی ایسے واقعات ہیں کہ جب پتہ چلا علماء کو کہ یہ زمانے کے امام ہے تو ان سے بولا نہ گیا، کیونکہ امام کی ہیبت اتنا جلال کہ امام کے سامنے کلام نہ کیا گیا. تو اگر ہم امام کا دیدار کر لیں تو ہماری کیا کیفیت ہوگی. ایک عارف نے جب زمانے کے امام کو خواب میں دیکھا تو پہلے تو امام کو دیکھ کے رونے لگے کہ چہرہ انور کی زیارت ہوئی مولا کی اور مولا نے یہ ہمیں سعادت بخشی. زاروں قطار رو رہے تھے. اس کے بعد مولا سے کہنے لگے مولا ایک آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. امام نے کہا پوچھو کیا بات ہے. کہا مولا عرصہ گزر گیا، صدیہ گزر گئی، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ اب زمانے کے امام آئیں گے، اب زمانے کے امام آئیں گے، اب ان کا ظہور ہوگا. مولا کب ظہور ہوگا آپ کا؟ آپ ظہور کیوں نہیں فرماتے؟ آپ کے ظہور میں تعجیل کیوں نہیں ہو رہی ہے؟
تو زمانے کے امام نے اس کا جواب نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ یہ اسرار الہی میں سے ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ظہور کا وقت ہے یہ پروردگار عالم کو معلوم ہے, یہ اسرار الہی ہے, یہ ہر ایک کو نہیں بتایا جائے گا کہ کب ظہور ہونے والا ہے. لیکن مولا نے ایک تاکید فرمایا کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارا ظہور ہو جائے تو جب کبھی بھی ذکر زینب کیا کرو, جب کبھی بھی جناب زینب کی مجلس برپا کیا کرو تو اس میں میرے ظہور کی دعا مانگا کرو. جب کبھی تمہاری آنکھوں سے آنسو روا ہو رہے ہوں, جب کبھی شہزادی زینب اولیاء کا تذکرہ ہو رہا ہو تو وہاں پر مجھے فراموش مت کرنا. ٹھیک ہے, تمہاری اپنی حاجات ہے, ہم نے کہہ دیا کہ یہ مجلس ہماری جو ہے وہ نگاہ کرم کی باعث بنے گی, لیکن جہاں اپنی حاجت ذہن میں رکھو وہاں ایک ہماری حاجت بھی رکھنا کہ ہمارے ظہور کی تعجیل کی دعا مانگنا. آئیے ابتداء کلام میں ہی دعائے سلامتی امام زمانہ سے اس مجلس کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. شہزادی کی خوشنودی کے لیے ایک دفعہ مل جل کر بآواز بلند صلوات عطیہ کریں. اللہم صلی علی محمد علی محمد. جزاکم اللہ. شہزادی آپ کو انشاءاللہ اجر عطا فرمائے. سامعین محترم, شہزادی کی مجلس اعزا ہے اور آج کی جہاں جہاں مجلس اعزا ہو رہی ہے, جہاں جہاں امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے, یہ سب کچھ جناب زینب کا صدقہ ہے. یہ جناب زینب کی وجہ سے آج دنیا بھر میں عزاداری ہو رہی ہے. جناب زینب کے سبب سے آج ہر جگہ فرش عزا بچھایا جا رہا ہے, ہر گھر میں عزا خانہ آباد ہے شہزادی زینب کی وجہ سے. کیوں؟ ایک جملہ بدل کر کہتا ہوں. دیکھیے یہ لا الہ الا اللہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں یہ مٹ چکا ہوتا اگر محمد رسول اللہ نہ ہوتا. یہ محمد رسول اللہ بھی مٹ گیا ہوتا اگر علی ولی اللہ نہ ہوتا. یہ علی ولی اللہ بھی مٹ گیا ہوتا اگر کربلا نہ ہوتی, اور کربلا بھی مٹ چکی ہوتی اگر زینب کبریٰ نہ ہوتی. مٹ چکی ہوتی, یہ ذکر نہ ہوتا. آج یہ جو فرش عزا بچھایا جا رہا ہے, آج جو گھر میں مجلس عزا برپا کی جا رہی ہے, یہ جناب زینب کا صدقہ ہے. سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا کیا حسین کا ہے, سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا کیا حسین کا ہے. خدائے پاک کے سب ہیں, خدا حسین کا ہے. خدائے پاک کے سب ہیں, خدا حسین کا ہے. اور علی کی بیٹی کا اقتدار تو دیکھو, علی کی بیٹی کا اقتدار تو دیکھو کہ محل یزید کا فرش عزا حسین کا ہے. حسینیت حسینیت زندہ باد. یزیدیت یزیدیت نعرہ صلوات. اللہ صلی علی محمد. جزاکم اللہ. تو یہ آج فرش عزا جو بچھایا جا رہا ہے وہ جناب زینب کا صدقہ ہے. سامعین محترم, آج کی اس بابرکت مجلس عزا کے لیے جس آیہ مجیدہ کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا اس کا تعلق سورہ مبارکہ کہف سے ہے. سورہ مبارکہ کہف وہ سورہ یقیناً آپ واقف ہیں کہ جس کی تلاوت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کر رہا تھا. اس کی 46ویں آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. اس میں پروردگار عالم کا ارشاد ہوتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا, کہ یہ مال اور یہ اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے. یہ دنیاوی زندگی ادھوری ہوتی اگر اس میں مال اور اولاد کے ذریعے سے زینت نہ ہوتی. پروردگار عالم نے کئی چیزوں کی زینت بنایا ہے. جناب زینب کا تذکرہ ہے لہذا زینت سے بات شروع ہو جائے. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ صافات میں انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب, ہم نے یہ دنیاوی آسمان کو, یہ جو آسمان نظر آ رہا ہے 7 آسمان ہے لیکن ایک آسمان کو ہم دیکھ سکتے ہیں, اس آسمان کو ہم نے سجایا ہے کس کے ذریعے سے؟ ہم نے سجایا ہے ستاروں کے ذریعے سے. یہ ستاروں کے ذریعے سے ہم نے دنیاوی آسمان کو زینت دی ہے, اسے ہم نے خوبصورت بنایا ہے, اسے ہم نے سجایا ہے ستاروں کے ذریعے سے. اچھا دیکھیے سوال آئے گا کہ پروردگار عالم نے کیوں صرف پہلے آسمان کو ہی ستاروں سے سجایا؟ کہیں آپ نے یہ سنا ہے کہ دوسرے آسمان پر بھی ستارے ہیں, کہیں یہ سنا ہے تیسرے آسمان پر بھی ستارے موجود ہیں؟ نہیں, صرف پہلے آسمان پر ہی ستارے موجود ہیں. پہلے آسمان کو ہی, جو دنیاوی آسمان ہے جو ہمیں آنکھوں سے نظر آتا ہے, اسی کو اللہ نے ستاروں سے سجایا. باقی کو کیوں نہیں سجایا؟ باقیوں کو بھی سجا دیتا, باقیوں کو زینت کیوں نہیں بخشی؟ دیکھیے سامعین محترم, روایت کے جملے ہیں 8ویں امام امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
ان کا فرمان گرامی ہے۔ مولا نے فرمایا کہ ہر چیز پر پروردگار عالم نے ولایت امیر المؤمنین کو پیش کیا ہے، ہر چیز پر، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ہر شے پر پروردگار عالم نے ولایت علی کو پیش کیا ہے، اس کے بعد اس کو اس حساب سے مقام عطا کیا ہے۔ یہ جو ہم یہاں پر مجلس میں بیٹھے ہیں یہ بلا سبب نہیں بیٹھے ہیں، عالم ارواح میں پروردگار عالم نے ہم پر بھی ولایت امیر کائنات کو پیش کیا تھا، ہم نے قبول کیا تو پروردگار عالم نے ہمیں یہ مقام عطا فرمایا، صحیح ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو پتھر ہم ہاتھ میں پہنتے ہیں یہ بھی معمولی پتھر نہیں ہے، پروردگار عالم نے ان پر بھی ولایت کو پیش کیا، جتنے پہاڑ ہیں جتنے پتھر ہیں ان پر ولایت کو پیش کیا گیا۔ جب ولایت کو پیش کیا گیا تو روایت کے جملے ہیں سب سے پہلے عقیق نے ولایت کو قبول کیا ہے امیر المومنین کی، اسی لیے یہ تاکید کی گئی کہ اپنے دائیں ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی پہنا کرو، کیونکہ اس نے امیر المومنین کی ولایت کو قبول کیا ہے۔ اور عقیق کے بعد جس نے قبول کیا وہ فیروزہ ہے، فیروزہ نے اس کے بعد امیر المومنین کی ولایت کو قبول کیا۔ تو ہر شے پر پروردگار عالم نے امیر کائنات کی ولایت کو پیش کیا۔ اسی طریقے سے آسمانوں پر بھی پیش کیا، سمندروں پر بھی پیش کیا، جس سمندر پر پیش کیا جس نے قبول کر لیا وہ پانی میٹھا ہو گیا، جس نے انکار کر دیا وہ پانی کڑوا ہو گیا، جس پھول پر پیش کیا اس نے اگر اقرار کر لیا تو وہ پھول خوشبودار ہو گیا، جس نے انکار کر دیا تو وہ پھول کانٹے دار ہو گیا۔ اسی طریقے سے ہر شے پر ولایت پیش کی۔ آسمانوں پر بھی پروردگار عالم نے ولایت امیر کائنات کو پیش کیا۔ جانتے سب سے پہلے کس نے قبول کیا؟ کس آسمان نے قبول کیا؟ سب سے پہلے 7ویں آسمان نے قبول کیا امیر المومنین کی ولایت کو۔ روایت کے جملے ہیں جیسے ہی قبول کیا، اب جب قبول کر لیا تو انعام تو ملنا چاہیے نا۔ جب ہمیں انعام ملا کہ ہم شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے، ہمارے دل میں علی کی محبت آ گئی، تو پھر آسمان کو بھی انعام ملنا چاہیے۔ تو پھر کیا انعام دیا؟ فَزَيَّنَهَا بِالْعَرْشِ، اللہ نے 7ویں آسمان کو اپنا عرش بنا لیا۔ پروردگار عالم نے اسے عرش اولا قرار دے دیا، اسی لیے ہم کہتے ہیں عرش معلا۔ کس آسمان کو کہا جاتا ہے؟ 7ویں آسمان کو۔ 7ویں آسمان کے بعد جس آسمان نے ولایت امیر کو قبول کیا وہ ہے 4تھا آسمان۔ جب 4تھے آسمان نے قبول کیا فَزَيَّنَهَا بِالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، تو اللہ نے 4تھے آسمان پر بیت معمور بنا دیا۔ بیت معمور کون سا گھر ہے؟ وہ گھر ہے جو خانہ کعبہ کی بالکل سیدھ میں ہے، جہاں پر زمین پر خانہ کعبہ ہے، اگر اسے اوپر بالکل سیدھ میں جائیں گے تو 4تھے آسمان پر بیت المعمور ہے۔ اسی لیے بعض روایتوں میں ایسی تعبیر ملتی ہے کہ اگر بیت المعمور سے کوئی پتھر پھینکا جائے تو وہ سیدھا جا کر خانہ کعبہ پر گرے گا، کیونکہ بالکل سیدھ میں ہے۔ اور بیت المعمور کو کیوں بنایا ہے؟ کہ جو فرشتے ہیں آسمان والے وہ سجدہ کرتے ہیں کہاں؟ بیت المعمور کی طرف دیکھ کر، اور بیت المعمور کی طرف رک کر کے وہاں سجدہ کرتے ہیں، اور ہم زمین والے خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر سجدہ کرتے ہیں۔ یعنی جملہ بدل کر کہہ دوں، زمین پر ہم جو خانہ کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں یہ خانہ کعبہ علی کی ولادت کا صدقہ ہے، اور جو 4تھے آسمان پر بیت المعمور ہے یہ علی کی ولایت کا صدقہ ہے۔ اس نے علی کی ولایت کو قبول کیا 4تھے آسمان نے، تو پروردگار عالم نے وہاں پر بیت المعمور بنایا۔ 7ویں آسمان نے قبول کیا تو اللہ نے کیا بنایا؟ عرش اولا، عرش معلا۔ 4تھے آسمان نے قبول کیا تو کیا بنا دیا وہاں پر؟ بیت معمور۔ اس کے بعد قبول کیا دنیاوی آسمان نے۔ جیسے ہی دنیاوی آسمان نے قبول کیا تو پروردگار عالم نے اسے ستاروں سے سجا دیا، پروردگار عالم نے اسے ستاروں سے زینت دے دی۔ لہذا ہر شے کی کوئی نہ کوئی زینت موجود ہے، یہ اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، معصوم کا کلام ہے۔ معصوم نے فرمایا اِنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ زِینَةً، بے شک ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زینت پائی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی چیز کی خوبصورتی پائی جاتی ہے۔ اگر زینت نہ ہو چیز ادھوری ہے، چیز نامکمل ہے، اس چیز کا فائدہ نہیں ہے، بے سود ہے وہ چیز اگر اس کی زینت نہ ہو۔ معصوم نے پھر بڑھ کر فرمایا الفصاحت زینت الکلام، فرمایا کلام کی زینت، یہ جو ہم بات کرتے ہیں اس کی زینت کیا ہے؟ فصاحت، کہ انسان کام لے فصاحت سے، ناپ تول کر بولے کہ مجھے کیا خطاب کرنا ہے، کیا بولنا ہے۔ والبلاغت زینت المتکلم، بلاغت متکلم کی زینت ہے۔ ہر بولنے والا اچھا نہیں ہوتا، جو بندہ ناپ تول کر بولتا ہے، جس کے تقریر میں آسان الفاظ ہو، جس کی تقریر میں گنے چنے الفاظ ہو اور بات آسانی سے پہنچائے، اس کو کہتے ہیں بلاغت۔ متکلم کی زینت ہے بلاغت۔ والذہب زینت النساء، یہ گولڈ، یہ سونا، یہ عورتوں کی زینت ہے۔ والعقل زینت الرجال، عقل مردوں کی زینت ہے۔ اب جملہ کہتا ہوں وولایت علی زینت الاعمال، علی کی ولایت اعمال کی زینت ہے۔ اعمال جتنے کرتے جائیے، کوئی نماز پڑھ لے، نماز شب پڑھتا رہے، صدقے دیتا رہے، روزے رکھتا رہے، خیرات کرتے رہے، لیکن اگر اس میں ولایت علی کی زینت نہیں ہے تو پھر یہ اعمال کو کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ٹھکرا دی جائیں گی۔ اچھا دیکھیے، بعض لوگ سوال بھی کرتے ہیں اور وہ پوچھ لیتے ہیں کہ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، ایک بندہ روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، پوری زندگی اچھے کام کر رہا ہے، جتنی دولت تھی وہ ساری اللہ کی راہ میں خرچ کر دی، ایک ولایت علی نہیں ہے، اور آپ نے کہا کہ سب کچھ ریجیکٹ ہو جائے گا، سب کچھ رد ہو جائے گا۔ حدیث ہے نا رسول اللہ کی، مفہوم ہے حدیث کا کہ اے علی، اگر کسی شخص کے پاس 70 انبیاء کے اعمال ہو اور خانہ کعبہ کے پاس مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کے درمیان بے دردی سے اسے قتل کر دیا جائے
اور کوہ احد کے برابر اس نے اپنی زندگی میں سونا اللہ کی راہ میں دے دیا ہو، 70 انبیاء جتنے اعمال ہو، کوہ احد جتنا سونا دیا ہو، اور شہادت کی موت پائے، شہادت بھی عام شہادت نہیں، خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان شہادت پائے، زمزم سے اسے غسل دیا جائے، خانہ کعبہ کا اسے کفن دیا جائے، لیکن اے علی اگر رائی کے برابر بھی تیرا بغض ہوا سیدھا جہنم میں جائے گا وہ۔ تو اب سوال آئے گا انسان کے ذہن میں، یہ کیا ماجرا ہے؟ سارے اچھے کام کر رہا ہے، ایک ولایت علی نہیں ہے، اللہ نے سب جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا۔ دیکھیے سامعین محترم، اس کی آسان سی مثال ہے، اگر بالفرض آپ کو کسی دوسرے ملک جانا ہے تو آپ ایئرپورٹ جائیں گے، صحیح ہے، جیسے ہی ایئرپورٹ جائیں گے، سلامت رہیے آپ ایئرپورٹ جائیں گے، جیسے ہی آپ ایئرپورٹ جائیں گے آپ نے اپنا پاسپورٹ دیا، اس نے کہا کہ آپ نے پاسپورٹ تو دے دیا لیکن اس میں ویزا کہاں ہے جہاں آپ کو جانا ہے؟ آپ نے کہا ویزا تو نہیں ہے، کہا ویزا دکھائیے، آپ نے اپنے جیب سے لائسنس نکالا، کہا یہ لیجیے لائسنس، کہا لائسنس نہیں میں ویزا مانگ رہا ہوں، آپ نے کہا اپنا میڈیکل سرٹیفکیٹ نکالا، کہا یہ لیجیے میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے اس کی بنیاد پر جانے دیجیے، کہا نہیں یہ بھی ٹھیک ہے اچھی بات ہے آپ کے پاس ہونا چاہیے لیکن ویزا کہاں ہے؟ آپ نے اس کے بعد اپنا نکاح نامہ دے دیا، کہا اس سے بڑی کیا سند ہو سکتی ہے، یہ نکاح نامہ ہے، یہ ہمارا میرج سرٹیفکیٹ ہے، اس کی بنیاد پر ہمیں جانے دے دو۔ آپ ایک ایک ڈاکیومنٹس نکالتے گئے، وہ ہر ڈاکیومنٹ پر کی طرح ویزا کہاں ہے؟ اب قیامت میں بھی آپ سوچے پہنچ گئے، اللہ نے کہا ولایت علی لائے ہو، آپ نے کہا نماز لایا ہوں، ولایت علی کہاں ہے؟ روزہ لے کر آیا ہوں، ولایت علی کہاں ہے؟ حج لے کر آیا ہوں، ولایت علی کہاں ہے؟ زکوٰۃ لے کر آیا ہوں، سب کچھ ہے لیکن اگر ویزا نہ ہو، کیونکہ جنت میں جانے کا ویزے کا نام ہے ولایت علی ابن ابی طالب، کوئی پل صراط سے اس وقت تک نہ گزر سکے گا جب تک اس کے بعد ولایت علی نہ ہو۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سلامت رہیے، آباد و شاد رہیے، میرے ساتھ اسی طریقے سے جڑی رہے گا۔ مولا نے کہا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زینت ہے، قرآن نے فرمایا مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت، ستارے آسمان کی زینت، عرش معلیٰ 7ویں آسمان کی زینت، بیت معمور 4تھے آسمان کی زینت۔ معصوم نے کہا کہ ہر چیز کی زینت ہے، اسی طریقے سے کلام کی زینت فصاحت ہے، متکلم کی زینت بلاغت ہے، سونا عورتوں کی زینت، عقل مردوں کی زینت، ولایت علی اعمال کی زینت۔ اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ وعلی زینت الرجال، علی مردوں کی زینت ہے۔ سامعین محترم دیکھیے، اب ہر شے کی زینت ہے، میں نے کیا کہا؟ ہر چیز کی اللہ نے زینت بنائی۔ اب ہم کتنی چیزیں تلاش کریں؟ پہلے چیزوں کی فہرست بناؤ، پھر ان چیزوں کی زینت کیا ہے ان کی فہرست بناؤ، تو ایک ہی وجود ایسا مل جائے تو آسانی ہو جائے گی۔ رسول اللہ سے پوچھ لیے یا رسول اللہ آپ اتنی ساری چیزیں بتا رہے ہیں، اس کی زینت یہ ہے، اس کی زینت یہ ہے، یا رسول اللہ کوئی ایک وجود بتا دیں جس میں ساری زینتیں مل کر جمع ہو جائے۔ رسول اللہ نے اپنا رخ کیا اپنے بھائی امیر المومنین کی طرف، کہا یہ میرا بھائی علی ہے، یہ ہر شے کی زینت ہے، کائنات کی ہر چیز کی زینت علی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ علی زمین پر چلے تو علی کی زینت، علی آسمان پر دیکھے تو آسمان کی زینت، سورج کو پلٹائے تو سورج کی زینت، چاند کو دیکھے تو چاند کی زینت، تلاوت کی زینت علی ہے، لوح کی زینت علی ہے، کرسی کی زینت علی ہے، قلم کی زینت علی ہے، آسمانوں کی زینت علی ہے، آدم کی زینت علی، نوح کی زینت علی، ابراہیم کی زینت علی، موسیٰ کی زینت علی، عیسیٰ کی زینت علی، کائنات کی ہر شے کی زینت کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اور رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ علی کی بھی کوئی زینت ہے؟ کہا ہذہ زینب کبریٰ، کہا یہ زینب کبریٰ علی کی زینت ہے۔ یا علی جزاکم اللہ، یا علی بے شمار۔ یعنی آپ تصور کیجئے ہر چیز علی کی زینت ہے، حسن اور حسین علی کی زینت ہے۔ علی کی زینت کون ہے؟ زینب کبریٰ، علی کی بڑی بیٹی، اسی لیے نام رکھا گیا زین و ابن، یہ نام ہے زین و اب لیکن اس کو مخفف کر کے بنایا زینب۔ یہ نام کس طریقے سے رکھا گیا؟ کس نے رکھا تھا نام؟ پروردگار عالم کی جانب سے یہ نام تجویز ہوا تھا۔ روایت کے جملے ہیں جب شہزادی زینب کبریٰ کی ولادت ہوئی، 2 تاریخیں ہمارے پاس، پہلی شعبان بھی ہے اور 5 جمادی الاول بھی ہے۔ ایران و عراق میں 5 جمادی الاول منائی جاتی ہے، پاک و ہند میں پہلی شعبان زیادہ مشہور ہے۔ جب شہزادی کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ اس وقت باہر گئے ہوئے تھے، کسی دوسرے شہر میں تھے، تو جناب سیدہ کے ہاتھ میں جناب زینب کبریٰ ہے، زہرا کے ہاتھ میں ثانی زہرا موجود ہے، اور جناب سیدہ نے حوالے کیا ہے امیر المومنین کو۔ ابھی تک جناب زینب نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں، جناب زینب آئی امیر المومنین کی دست مبارک پر، امیر المومنین مسکرانے لگے۔ جناب سیدہ نے فوراً سوال کیا اے علی کیا اپنی اس بیٹی کا کوئی نام سوچا ہے؟ امیر المومنین نے کہا اے سیدہ میں رسول اللہ پر کیسے سبقت کر سکتا ہوں، رسول اللہ نام تجویز فرمائیں گے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ صحن فاطمہ میں رسالت کے قدموں کی آہٹ محسوس ہونے لگی۔ کائنات کا رسول آیا، جیسے ہی رسول اللہ آئے امیر المومنین نے اپنی بیٹی کو حوالے کیا رسول اللہ کے۔ رسول اللہ نے کہا اس بچی نے ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی ہے۔ کہا ذرا حسین کو بلا کر لے آؤ۔
امام حسین علیہ السلام آئے, امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں میں دیا. جیسے ہی جناب زینب نے اپنے بھائی کی خوشبو کو محسوس کیا, فوراً اپنی آنکھوں کو کھول دیا. سب سے پہلی زیارت کی ہے جناب زینب نے امام حسین علیہ السلام کی. جس طریقے سے جناب عباس کے بارے میں ملتا ہے کہ جناب عباس نے بھی سب سے پہلے امام حسین کے چہرے کی زیارت کی, بالکل ویسے ہی جناب زینب نے سب سے پہلے امام حسین کے چہرے کی زیارت کی. اب جب دیدار کر لیا, اب فرمایا رسول اللہ نے, اے علی اس بچی کا کوئی نام سوچا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ, آپ پر کیسے سبقت کر سکتے ہیں؟ رسول نے کہا میں خدا پر کیسے سبقت کر سکتا ہوں. انتظار ہونے لگا جبرائیل کا, جبرائیل نازل ہوئے, جیسے ہی گھر میں پہنچے فوراً کہا ہذہ زین ابن, یہ اپنے بابا کی زینت ہے, لہٰذا اس کا نام رکھ دیجئے زینب. اس طریقے سے جناب زینب کا زینب نام رکھا. اور اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا ہذہ مسیل خدیجہ, فرمایا یہ بچی عام بچی نہیں ہے, یہ خدیجہ کی مثل ہے, یہ بی بی کا لقب ہے مسیل خدیجہ. یہ کیوں لقب دیا گیا؟ اب میں آپ کے سامنے پس منظر رکھتا ہوں کہ یہ لقب شہزادی کو ملا کیوں. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باآواز بلند, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کس طریقے سے یہ لقب ملا ہے بی بی کو؟ دیکھیے, جب آپ جانتے ہیں آیہ مودت کا شان نزول کیا ہے, آیہ مودت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, یہ آیت کیوں نازل ہوئی تھی؟ کیونکہ کچھ لوگ رسول اللہ کی خدمت میں آئے تھے اور رسول اللہ سے آ کر کہا تھا یا رسول اللہ ہم آپ کا احسان اتارنا چاہتے ہیں, آپ نے ہم پر بہت احسان کیے ہیں, آپ نے ہمیں اسلام بتایا کہ اسلام کیا ہے, ہم بت پرست تھے, آپ نے ہمیں حقیقی دین بتایا, ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے, آپ نے بتایا کہ حقیقی معبود کون ہے, ہم جس گھاٹ میں پانی دیکھتے تھے وہاں سے پانی پی لیا کرتے تھے, آپ نے ہمیں بتایا پاکیزگی کسے کہتے ہیں, نجاست کسے کہتے ہیں, آپ نے ہمیں بتایا حلال کیا ہے, آپ نے بتایا ہمیں حرام کیا ہے. آسان الفاظ میں یا رسول اللہ ہم پہلے لعنت اللہ ہوا کرتے تھے, آپ نے ہمیں رضی اللہ بنایا ہے, لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ہم احسان اتار دیں اپنا. آپ جس دولت کو, جتنی آپ زمینیں مانگیں گے, جتنی دولت مانگیں گے, جس مکان کی طرف اشارہ کریں گے وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں, آپ حکم کریں. رسول اللہ خاموش ہوئے کیونکہ یہ رسول اس وقت تک نہیں بولتا جب تک وحی الہی نہ آ جائے, لہذا رسول خاموش ہوئے اور آیہ مودت نازل ہوئی. اب لوگوں نے ایک اور بات کی, یا رسول اللہ صرف آپ کے احسان نہیں ہم پر تو جناب خدیجہ کے بھی احسان ہے, انہوں نے بھی کتنا مال ہم پر قربان کیا ہے, کتنا ہمیں عطا کیا ہے انہوں نے. روایت کے جملے ہیں نا کہ کئی لوگوں نے رسول اللہ پر اعتراض کیا تھا. جب رسول اللہ کا عقد ہوا جناب خدیجہ سے تو بہت سارے لوگوں کو ناگوار گزرا تھا کہ عقد کیوں ہوا جناب خدیجہ کا رسول اللہ سے, اور جناب خدیجہ کو لوگ تانا دے کر کہا کرتے تھے کس سے عقد کر لیا؟ یتیم عبداللہ سے, ایک مفلس سے جس کے پاس کوئی دولت نہیں ہے. تمہارا باپ دیکھو کتنی بلند شان کا تھا, تمہارا باپ اتنا بلند تھا کہ اس کی پگ آسمان کو چھوا کرتی تھی, اور تم نے ایک یتیم عبداللہ سے شادی کر لی. جناب خدیجہ نے فوراً پلٹ کر خوبصورت جواب دیا. جناب خدیجہ نے کہا تم نے بجا فرمایا کہ میرے بابا کی پگ آسمان کو چھوا کرتی تھی, لیکن میں نے جس سے شادی کی ہے اس کی جوتیاں پردہ معراج میں چلی جایا کرتی ہے. کہا میں نے کسی عام انسان سے شادی نہیں کی ہے. لہذا اب جب یہ کہا گیا رسول اللہ سے کہ آپ بتائیے کہ جناب خدیجہ کا احسان کس طریقے سے اتاریں, جناب خدیجہ کے بھی تو ہم پر احسان ہے, جناب خدیجہ نے قرضے معاف کیے ہیں, جناب خدیجہ نے ہمیں دولت عطا کی ہے, ان کا احسان کیسے اتاریں؟ اب رسول اللہ نے کہا کہ انتظار کرو, ایک وقت آئے گا میں تمہیں خود بتاؤں گا کہ خدیجہ کا احسان کیسے اتارا جائے, کیونکہ جناب خدیجہ اس وقت دنیا میں نہیں ہے, کس طریقے سے احسان اتارا جائے. وقت گزرتا گیا, پہلی شعبان آ گئی, جناب سیدہ کے گھر میں زینب کبریٰ آ گئی. اب رسول اللہ نے کہا ہذہ مسیل خدیجہ, کا یہ بچی خدیجہ کی مثل ہے, اگر چاہتے ہو کہ خدیجہ کا احسان اتر جائے تو اس بچی سے محبت کرنا, اس بچی کی خدمت کرتے رہنا, اس بچی کے راہوں میں اپنی پلکیں بچھا دینا. اگر اس کے تم نے احسان کر دیا, اس کے ساتھ تم نے نیکی کی, تو سمجھ جانا کہ تم نے جناب خدیجہ کے ساتھ پورا بدلہ اتار دیا ہے اور ان کا احسان کا تم نے جواب دے دیا ہے, اگر اس بچی کے ساتھ تم نے نیکیاں کی. لہذا سامعین محترم, ایک لقب بی بی کا پڑا, کیا؟ مسیل خدیجہ. کیا کمال ہے, بی بی کی شان ہے کہ ایک ہی وقت میں مسیل خدیجہ بھی ہے اور ثانی زہرا بھی ہے. ثانی کوئی زہرا کا ہوا تھا نہ ہوا ہے, ثانی کوئی زہرا کا ہوا تھا نہ ہوا ہے, ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بجا ہے. جناب زینب کو اگر ثانی زہرا کہا جا رہا ہے تو یہ بجا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا, ثانی زہرا ہو گئی, مسیل خدیجہ ہو گئی. اب دیکھیے پروردگار عالم نے کیسا انتظام کیا ہے, بی بی زینب سے کیا کام لیا ہے. جناب مریم پاکیزہ بی بی ہے, مقدس بی بی ہے, بیت المقدس میں رہا کرتی تھی, لیکن جناب مریم نے زمانے کو یہ سکھایا کہ باپ کا کیسے احترام کرتے ہیں, اور یہ بھی بتایا کہ بیٹے کا احترام کس طریقے سے کیا جاتا ہے اور اس کی تربیت کیسے کی جاتی ہے. لیکن یہ نہیں بتا سکی کہ شوہر کا احترام کس طریقے سے کیا جاتا ہے. کیوں؟
کیونکہ جناب مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی، جناب عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو جناب مریم نے ایک نبی خدا کا اپنے بچے کی تربیت کیسے کرتے یہ بتا دیا، اپنے باپ کا احترام کر کے بتا دیا، لیکن ایک کردار ادھورا تھا۔ وہ کردار کون سا تھا؟ شوہر کا کردار۔ پتہ چلنا چاہیے کہ شوہر کا احترام کیسے ہو، لہذا پروردگار عالم نے جناب زہرا کو دنیا میں بھیجا۔ جب جناب زہرا آئی تو امیر المومنین جیسا شوہر ملا۔ اب جناب سیدہ نے اپنے بابا کا احترام بھی کر کے بتایا، اپنے شوہر کا بھی احترام کر کے بتایا، اور اپنے بچوں کی پرورش کر کے بتائی، یعنی تینوں کردار پورے ہو گئے، باپ کا کردار، شوہر کا کردار، بچوں کا کردار۔ لیکن ابھی بھی ایک کردار رہتا تھا، وہ کردار بھائی کا کردار تھا، وہ بھی پورا ہونا چاہیے تھا۔ لہٰذا جناب سیدہ کے حصے میں کوئی بھائی نہیں آیا، لہٰذا جناب سیدہ کو موقع نہیں ملا کہ کس طریقے سے بھائی کا احترام کیا جاتا ہے۔ اب پروردگار عالم نے جناب زہرا کے گھر میں ثانی زہرا جیسی بیوی اتاری، اور ثانی زہرا کو حسین جیسا بھائی عطا کر دیا، اور بیوی نے احترام کر کے بتایا کہ بھائی کا احترام کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے دو مصرے کہے، جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب، جناب زینب کے بعد لیکن جواب زینب جناب زینب۔ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل زینب نام، مسیل ختیجہ، ثانی زہرا۔ اور بیوی کا کون سا لقب ہے؟ ایک لقب ہے بیوی کا عالمہ غیر معلمہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ عالمہ غیر معلمہ کا مطلب ہے ایسی عالمہ جسے یہاں آ کر سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بیوی کو یہاں پر کسی نے تعلیم نہیں دی ہے، اپنے بابا سے فیض حاصل کرتی رہی ہے، لیکن یہ وہ بیوی ہے جو اپنے پروردگار سے علم لے کر آئی ہے، علم لدنی کی مالکہ ہے۔ اور اس کی سند ایسا نہیں کسی عالم نے دی ہے بیوی کو، بلکہ امام معصوم نے خود جناب زینب کے لیے فرمایا ہے کہ عاشور کے روز جب خیمے جل رہے تھے اور بیوی ایک خیمے سے دوسرے خیمے جا رہی ہیں، تو جناب زینب جب آخری خیمے میں آئی اور امام سجاد سے سوال پوچھا ہے، بیٹا سجاد آپ بتائیے اب کیا کریں، ہم خیموں میں جل کر مر جائیں یا پھر اسی طریقے سے بے پردگی کے عالم میں باہر آ جائیں؟ تو امام سجاد نے اس کو کہا، بحمد اللہ انت عالمۃ غیر معلمہ۔ اے پھپھی اماں آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں، بحمد خدا آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ کو ساری چیزیں پتہ ہیں۔ لیکن جناب زینب نے یہاں پر سکھایا کہ جب امام موجود ہو تو امام سے پوچھا جاتا ہے، لہذا جناب زینب نے بتایا۔ تو ایک لقب عالمہ غیر معلمہ۔ جناب سیدہ کی ایک مسدس کہی تھی، اس میں جو ہے وہ ایک بند کہا تھا بی بی کی شان میں، اور اس سے بی بی زینب کا جو ہے وہ ایک شان کا پہلو نکلتا ہے۔ دیکھیے گا، علمی جواہرات کا مصدر تیرا پدر، جناب سیدہ کے لیے کہہ رہا ہوں میں، علمی جواہرات کا مصدر تیرا پدر، مصدر اگر پدر ہے تو شوہر اسی قدر، مصدر اگر پدر ہے تو شوہر اسی قدر، کتنے ہی انبیاء کے معلم تیرے پسر، کلثوم علمیت میں ہے زینب کی ہم سفر، اس بات سے میں سمجھا تیرا علمی مرتبہ، بیٹی ہے تیری عالمہ غیر معلمہ۔ صلوات پڑھ دے مل کر بآواز بلند، اللہ صلی علی محمد۔ ایک اور لقب ہے بی بی کا شریکت الحسین۔ امام حسین علیہ السلام نے اگر کربلا کا میدان فتح کیا تو جناب زینب نے شام کا میدان فتح کیا۔ امام حسین علیہ السلام کی گود میں اگر علی اصغر قربان ہوئے تو جناب زینب کی گود میں سکینہ رہی اور شام تک تماچے کھاتی رہی۔ امام حسین علیہ السلام نے جس طریقے سے اپنے دو بیٹوں کو قربان کیا، اسی طریقے سے جناب زینب نے بھی اپنے دو بیٹوں کو قربان کیا۔ شریکت الحسین، بچپن سے ہی آپ کو محبت کا پہلو نظر آئے گا۔ عرض کر چکا ہوں کہ آنکھیں اس وقت تک نہیں کھولی جب تک امام حسین نہیں آئے، اس وقت تک شہزادی نے اپنے بھائی کا دیدار کرنے سے پہلے کسی کا دیدار نہیں کیا ہے۔ اور تاریخ عجیب جملے کہتی ہے کہ بی بی زینب جب گہوارے میں ہوتی تھی، امام حسین علیہ السلام کو جب دور پاتی تھی اپنے سے کہ امام حسین علیہ السلام کی خوشبو محسوس نہیں کر رہی ہے، تو تاریخ کہتی ہے شہزادی زینب کی آواز بلند ہو جاتی تھی، رویا کرتی تھی بی بی، اور اس وقت خاموش ہوا کرتی تھی جب امام حسین علیہ السلام کا سایہ گہوارے پر پڑا کرتا تھا۔ روایت کے جملے ہیں کہ ایک دن بی بی آرام کر رہی ہیں گہوارے میں، امام حسین علیہ السلام بیٹھے تھے، امام حسین کی نگاہ پڑی کہ زینب کے چہرے پر سورج کی روشنی آ رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام آئے اور سورج کے مقابل آ کے کھڑے ہو گئے، اس وقت تک کھڑے رہے جب تک زینب نہ اٹھی، جب تک زینب آرام کرتی رہی امام حسین علیہ السلام کھڑے رہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی طرف سے۔ اب آپ جناب زینب کی طرف سے دیکھیے، روایت کے جملے ہیں کہ جب بھی امام حسین علیہ السلام آتے جناب زینب احترام میں کھڑی ہوتی، امام حسین بھی کھڑے ہوتے اپنی بہن کے لیے، جناب زینب بھی اپنے مقام سے بلند کرتی، نماز بعد میں پڑھتی، پہلے حسین کی چہرے کی زیارت کرتی تھی، یہ جناب زینب کی روش تھی۔ لہذا بی بی کا ایک لقب شریکت الحسین۔ ایک اور لقب بی بی کا وہ ہے عقیلہ بنی ہاشم۔ عقیلہ کس کو کہتے ہیں؟ عقیلہ نکلا ہے عقل سے۔ دیکھیے دو لفظ ہیں، اگر میں آپ کو سمجھا سکوں، توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ کی۔ ایک لفظ عاقل، ایک لفظ عقیل، اسی کی مؤنث ہے عاقلہ عقیلہ۔ یہ دونوں لفظ الگ الگ ہیں، دونوں کا مطلب الگ الگ ہے۔ کیا فرق پایا جاتا ہے دونوں میں؟ دیکھیے اس کی مثال آپ اس طریقے سے لیجئے، میں ایک اور مثال دیتا ہوں، ناصر اور نصیر۔
ناصر ہے عربی زبان میں اسم فاعل کا صیغہ اور نصیر ہے صفت مشبہ کا صیغہ. کیا مطلب ہے؟ دیکھیے ناصر یعنی مددگار. ایک انسان کو ناصر اس کو کہا جاتا ہے جب تک وہ مدد کر رہا ہے. بالفرض میں باہر سے کوئی وزنی چیز اٹھا کر آ رہا تھا, آپ نے مجھے دیکھا کہ یہ وزنی چیز آ رہے ہیں لے کر, آپ فوراً آئے اور آپ نے میرے ہاتھ سے وہ چیز لے لی, ٹھیک ہے. اب جب تک وہ آپ مدد کر رہے ہیں آپ ناصر کہلائیں گے, لیکن جیسے ہی وہ آپ کا مدد کا پہلو ختم ہوا اب آپ ناصر نہیں ہیں, اب کہا جائے گا کہ آپ ناصر تھے, یعنی وہ مدد کا جو چیپٹر تھا وہ کلوز ہو چکا ہے, وہ بات ختم ہو گئی. لیکن نصیر کسے کہا جاتا ہے؟ نصیر اسے کہا جاتا ہے جو ہر صفت میں جب اٹھے تو مدد, بیٹھے تو مدد, سوئے تو مدد, اس کو کہا جاتا ہے نصیر, یعنی اس سے مدد کا پہلو کبھی جدا نہ ہو سکے. اسی لیے پیغمبر اکرم نے جب اللہ سے دعا مانگی تھی تو یہ نہیں کہا تھا کہ پالنے والے اپنے پاس سے مجھے ناصر دے دے, کہا وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا, اپنے پاس سے مجھے سلطان نصیر عطا کر, مجھے ایک ایسا مددگار چاہیے جو ہر صفت میں مددگار ہو, بیٹھے تو مدد ہے, اٹھے تو مدد ہے, سوئے تو مدد ہے. اسی طریقے سے عاقل اور عقیلہ. عاقل کا کیا مطلب ہے؟ یعنی عقل رکھنے والا. لیکن بعض اوقات زندگی میں اس طریقے سے مصائب آتے ہیں کہ انسان کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے, انسان کا ساتھ دینا چھوڑ دیتی ہے, اور عقل ساتھ نہیں دیتی. اب یہ کہا جائے گا کہ اب یہ عاقل نہیں ہے. لیکن عقیل یا عقیلہ اسے کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی اس کی عقل زائل نہ ہو ایک لمحے کے لیے. آپ دیکھیے دنیا والوں پر تھوڑے سے مصائب اگر آ جائیں تو ان کی عقل ساتھ چھوڑ دیتی ہے. آپ نے کئی مرتبہ منظر دیکھا ہوگا جنازوں پر, کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنا ہوش کھو بیٹھتے ہیں, ان کو ہوش نہیں ہوتا ہے اور وہ اپنا آپا کھو بیٹھتے ہیں, صحیح ہے. تو ان کی صفت عقل اس وقت ان کے ساتھ کام نہیں کر رہی. جناب زینب کبریٰ, آپ دیکھیے ایک دن میں 18 یوسف ذبح ہو گئے بیوی کے. امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا, لیکن امام حسین علیہ السلام کا لاشا جب بلندی سے دیکھ رہی ہے تو بی بی کیا فرما رہی ہے؟ ما رأیت الا جمیلا, پالنے والے تجھے جمیل کے علاوہ کچھ اور نہیں پایا. اللہم تقبل منا ھذا القربان, اے اللہ میری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. ایک لمحے کے لیے بھی عقل زائل نہیں ہوئی. یہاں تک کہ بی بی نے شام میں خطبہ ارشاد فرمایا. اب میں خالی جھلکیاں دکھانا چاہتا ہوں, میرا طریقہ کار ہے ہمیشہ شہادت کی مجلس میں خطبے کے کچھ نہ کچھ مطالب پیش کرتا ہوں, لہذا میں خطبے کے چند فکرے آپ کے سامنے پڑھوں گا. عقیلہ بنی ہاشم. اب آپ بی بی کے مصائب تصور کر رہے ہیں, بی بی پر کیا کیا مصائب بیت چکے ہیں. 18 یوسف ذبح ہو چکے ہیں, پردہ چھینا جا چکا ہے, سارے کنبے کی ذمہ داری ہے بی بی پر, سارے بچوں کی ذمہ داری ہے بی بی پر, سب کو سوار کروایا ہے بی بی نے. کوفہ تک مصائب دیکھ کر آئی ہیں, نہ جانے کیسی کیسی مصیبتیں دیکھی ہیں. جناب سکینہ کو اونٹ کی پشت سے باندھ دیا گیا ہے, یہ سارا جناب زینب دیکھ رہی ہے. کوفے میں جناب سکینہ کو بی بی زینب کے سامنے تماچے مارے جا رہے ہیں, بی بی دیکھ رہی ہے, صبر کر رہی ہے, عقل پر فرق نہیں پڑ رہا ہے. کوفے سے بی بی شام آ گئی ہے, بے پردہ ہے. شام میں جب داخل ہوئی ہے تو کس طریقے کا ماحول ہے؟ جب شام میں داخل ہوئی ہے اس طریقے کا ماحول ہے کہ 35 سال تک ہمارا مولا الشام 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 کہہ کر روتا رہا, صحیح ہے, اس طریقے کا ماحول ہے شام میں. لیکن عقل پر ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑا ہے بی بی کے. اس ماحول میں بی بی کو خطبہ ارشاد کرنا ہے. اب بی بی آئی ہے جب شام کی مملکت میں داخل ہوئی ہے, جیسے ہی آئی ہیں بی بی شام کے دربار میں تو بی بی نے پورے دربار کا جائزہ لیا اور دیکھا ہے, زبان حال کے طور پر کہہ رہا ہوں, کہ یہ وہی دربار ہے جہاں سے اسلام کے خلاف سازشیں ہوتی رہی ہیں. یہ وہی دربار ہے جہاں سے رسول اللہ کے خلاف سازشیں ہوتی رہیں. یہ وہی دربار ہے, اسی شخص کا دربار ہے جس نے امیر المؤمنین کے قتل کا فتویٰ بھیجا تھا. یہاں سے امیر المؤمنین کو قتل بظاہر عبد الرحمن ابن ملجم نے کیا ہے, لیکن زہر کہیں اور سے آیا تھا. امام حسن علیہ السلام میرے بھیا حسن کو یہیں سے شہید کرنے کا فتویٰ صادر ہوا ہے, یہیں سے حکم جاری ہوا تھا کہ حسن کو شہید کر دیا جائے. حسین کو اسی مملکت نے شہید کیا ہے. اب جناب زینب کو یہاں پر خطبہ دینا ہے, بی بی پورا دربار دیکھ رہی ہے. اب ایک جملہ کہوں, دیکھیے رسول اللہ پنجتن میں 4 پہلے افراد ہیں, رسول اللہ, جناب سیدہ, امیر المومنین, امام حسن. یہ وہ 4 افراد پنجتن میں جن کا قتل کہاں ہوا ہے؟ کسی جنگل میں ہوا ہے؟ نہیں, بستی میں ہوا ہے. بستی میں قتل ہونے کے باوجود قاتل کو چھپا لیا گیا. توجہ ہے آپ کی, بستی میں قتل ہوا ہے, قاتل چھپ گئے. رسول اللہ کو زہر دیا گیا, رسول اللہ کی شہادت ہوئی. آج ہمارے کتنے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ کی شہادت ہوئی. وہ ایک ہی جملہ کہتے ہیں, وفات رسول اللہ. ٹھیک ہے, کہنے میں مسئلہ نہیں ہے, وفات کہہ سکتے ہیں. وفات نکلا ہے وفی سے, یعنی وعدہ وفا کرنا. جب وقت پورا ہو گیا تو اب اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے, لفظ صحیح ہے, لیکن یہ بھی پتہ ہونا چاہیے ساتھ میں کہ رسول اللہ کی شہادت ہوئی ہے. زہر کس نے دیا تھا؟ رسول اللہ کو. قاتل چھپانے کے لیے کیا کہا گیا؟ خیبر میں رسول اللہ کو زہر دیا گیا. یہ قاتل چھپانے کی سازش ہے, صحیح ہے, قاتل چھپ گیا رسول اللہ کا. آج لوگ نام نہیں لیتے کہ رسول اللہ کا قاتل کون ہے. دوسری ہستی کون ہے؟ جناب سیدہ.
قاتل کا آج نام لے سکتے ہیں ہم ممبر سے؟ نہیں لے سکتے. یہ ہے شہزادی کی مظلومیت کہ بستی میں قتل کیا گیا لیکن بی بی کا قاتل چھپا لیا گیا. صحیح ہے. امیر المومنین بظاہر قتل عبد الرحمن ابن ملجم نے کیا ہے, فتویٰ کہیں اور سے آیا ہے, کسی اور نے حکم دیا تھا امیر المومنین کو قتل کرنے کا, نام چھپ گیا. آج اس کا نام نہیں لیا جاتا, عبد الرحمن ابن ملجم کا نام صرف سامنے آتا ہے. امام حسن علیہ السلام کا قتل بستی میں ہوا ہے, مدینہ میں 7 مرتبہ مولا کو زہر دیا گیا ہے. بظاہر یہ کہا جاتا ہے مولا کی زوجہ نے زہر دیا, جودہ بنت اشس نے. زہر کہاں سے آیا تھا؟ کس نے بھیجا تھا؟ کس نے لالچ دی تھی یزید سے شادی کی؟ کس نے درہم و دینار کا وعدہ کیا تھا؟ قاتل کا نام چھپا لیا گیا. یہ 4 پنجتن میں قتل ہوئے لیکن قاتل چھپا لیے گئے. حسین کا قتل تو جنگل میں ہوا تھا, قاتل چھپانا اور آسان تھا. جناب زینب کی اگر تبلیغ نہ ہوتی تو حسین کا قاتل بھی چھپ جاتا, لیکن جناب زینب جب شام کی مملکت میں پہنچی تو گویا جناب زینب نے کہا ہے اے میرے بھائی حسین, میرا وعدہ ہے کہ تیرے قاتل کو میں چھپنے نہیں دوں گی. تیرے قاتل کا نام گالی سے بدتر ہو جائے گا. بابا کا قاتل چھپ گیا, نانا کا قاتل چھپ گیا, ماں کا قاتل چھپ گیا, بھیا حسن کا قاتل چھپ گیا, لیکن حسین زینب ایسا خطبہ دے گی کہ رہتی قیامت تک لوگ یاد رکھیں گے, اور رہتی قیامت تک ایسا جذبہ ان میں بیدار ہوگا کہ اتنے یزید کے نام پر جینے والے نہیں ہوں گے جتنا حسین کے نام پر مرنے والے ہوں گے, جتنا حسین کے نام پر مرنے والے تیار ہوں گے. کہا میں اس طریقے سے خطبہ دوں گی. جناب زینب نے پوری مملکت شام کا دیدار کیا, اور اب جناب زینب چلی ہے شام کے دربار میں. جب بی بی پہنچی ہے, ماحول آپ جانتے ہیں کس طریقے کا ماحول ہے. اچھا میں پہلے یہ بات بیان کر دوں کہ امام سجاد کا بھی خطبہ ہے, بی بی زینب کا بھی خطبہ ہے, لیکن یاد رکھیے گا بی بی زینب کا خطبہ دینا زیادہ مشکل ہے بنسبت امام سجاد. وجہ بتا رہا ہوں آپ کو. امام سجاد ہے مرد, مرد کے لیے بولنا آسان ہے. جناب سیدہ زینب ہے خاتون, خاتون کے لیے کلام کرنا مشکل ہوا کرتا ہے. اور وہ بی بی جو گھر میں بھی کم کلام کرتی ہو, وہ بی بی جو گھر میں بھی باپردہ رہتی ہو, اس کے لیے بڑے دربار میں بولنا مشکل ہے. پہلی وجہ کہ کیوں بی بی زینب کے لیے خطبہ دینا مشکل ہے. دوسری وجہ, ایسا نہیں ہوا ہے کہ امام سجاد نے پہلے خطبہ دیا اور بی بی زینب کے لیے ایک ماحول بنا دیا اور گراؤنڈ فراہم کر دیا. بی بی زینب نے پہلا خطبہ دیا ہے, امام سجاد نے بعد میں خطبہ دیا ہے. پہلے جو خطبہ دیتا ہے اس کے لیے خطبہ دینا زیادہ مشکل ہے. توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ کی انتہائی. اس خطبے کے متعلق علماء کہتے ہیں کہ یہ خطبہ ہمارے بچے کو یاد ہونا چاہیے, جناب زینب نے جو خطبہ دیا ہے. تیسری وجہ, امام سجاد نے جو خطبہ دیا ہے وہ مسجد اموی میں دیا ہے. بی بی زینب نے جو خطبہ دیا ہے وہ دربار میں دیا ہے. مسجد میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ عوام آتی ہے, عام لوگ بھی چلتے پھرتے لوگ آ جاتے ہیں مسجد میں. دربار میں جو لوگ بیٹھے, امیر, شریف, وزیر, یہ اس طریقے کے لوگ ہوتے ہیں. غریب جو ہوتا ہے نا, جس کے پاس دولت نہیں ہوتی, جو عوام ہوتی ہے, اس پر بات آسانی سے پہنچ جاتی ہے. لیکن جو امیر ہوتے ہیں ان کا دل سخت ہو جاتا ہے اور پھر بات آسانی سے نہیں پہنچتی ہے. 3 وجہ. چوتھی وجہ, خطابت کرنے کے لیے, تقریر کرنے کے لیے, خطبہ دینے کے لیے ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے. ماحول ہوگا تو خطبہ دے سکیں گے آسانی سے اور مطمئن ہو کر خطبہ دیں گے. 3 صورتیں ہو سکتی ہے, یا تو انسان اپنوں میں خطبہ دے رہا ہے, یا تو انسان نیوٹرل مجمع میں خطبہ دے رہا ہے. صحیح ہے, یعنی اس کے نہ دوست ہے نہ دشمن ہے, وہاں پر خطبہ دینا تھوڑا سا مشکل ہے. اور ایک خطبہ وہاں دینا ہوتا ہے جہاں پر دشمن ماحول ہے, سب کے سب دشمن ہے, وہاں پر خطبہ دینا اور زیادہ مشکل ہے. بالفرض میں یہاں پر خطاب کر رہا ہوں, میں یہاں پر تقریر کر رہا ہوں, اتنا آسانی سے کیوں بول رہا ہوں؟ میری زبان میں یہ لکنت کیوں نہیں آ رہی ہے؟ میری زبان بار بار کیوں نہیں اٹک رہی ہے؟ یہ لڑکھڑا کیوں نہیں رہی ہے زبان؟ کیوں؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے سارا مجمع اپنا ہے, سارے اپنے بیٹھے ہوئے ہیں, لہذا کوئی خوف نہیں ہے, آرام سے خطاب کر رہا ہوں. صحیح ہے. جناب زینب کے سامنے سارے دشمن ہیں, اور دشمن بھی ایسے امیر کائنات کے دشمن. پہلے ہی میں بتا چکا ہوں, امام سجاد کا جب خطبہ پیش کیا تھا تو میں نے ایک آپ کے سامنے روایت پڑھی تھی, یقیناً وہ آپ کے ذہنوں میں ہوگی, لیکن کچھ نئے چہرے آ رہے ہیں ان کے لیے روایت پیش کرتا ہوں کہ شام میں کتنے دشمن تھے. کہ جب مولا کا ایک چاہنے والا تاجر شام میں پہنچا تھا اور پورا شام گھومتا رہا, لیکن اس کو مولا علی کا ایک چاہنے والا بھی نہیں ملا پورے شام میں. اور جب اس نے دیکھا کہ علی کا ایک چاہنے والا نہیں ہے تو دل پر چوٹ لگی کہ یہاں پر علی کی بستی نہیں ہے, یہاں پر موالی نہیں ہے, یہاں پر مولا کے ملنگ نہیں ہے, یہاں پر مولا کے چاہنے والے نہیں ہیں, یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک گھر کے باہر سے گزرا تو گھر کے اندر سے آواز آئی حسن اور حسین. جب آواز آئی تو رک گیا, دل میں ٹھنڈک آئی, خوشی ہوئی, اپنے مولا کے چاہنے والوں کا گھر مل گیا, یہاں پر جو نام ہے وہ ہمارے مولا کے بیٹوں کے نام پر ہے. فوراً دروازے پر دستک دی, ملے تو صحیح ہے کون. دروازہ جیسے ہی کھلا فوراً جو ہے وہ بغل گیر کر لیے اور گلے مل لیے. کہا کیا بات ہے؟ کہا تم مولا کے چاہنے والے ہو, علی ابن ابی طالب کے چاہنے والے ہو. کہا کس نے کہا تم سے؟ کہا کہ تم نے اپنے بیٹوں کے نام حسن اور حسین پر رکھے. کہا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے, جب کبھی ہمیں اپنے بچوں کو گالیاں دینی ہوتی ہے تو ہم حسن حسین کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہے شام کا ماحول, یہاں پر جناب زینب کو خطبہ دینا ہے. صحیح ہے. تو خطابت میں اگر اپنا مجمع ہو تو بات کرنا آسان ہے, دشمن ہو اور دشمن بھی ایسے جو اظہار کر رہے ہوں, دشمن بھی ایسے ہوں جو اظہار کر رہے ہوں, تو پھر وہاں پر بات کرنا مشکل ہے. میں یہاں پر خطاب کر رہا ہوں, مجھے یقین ہے کہ اگر بالفرض میں درمیان میں کھانسنے لگ جاؤں یا اگر مجھے پیاس لگے, 2 بندے اٹھیں گے اور پانی لے کر آ جائیں گے. جناب سیدہ زینب کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ بی بی آپ کب سے بول رہی ہیں, کربلا سے شام تک کا سفر کرتے آ رہی ہیں,
بیوی اگر پیاس لگی تو یہ ایک کوزہ پانی لے لیں. بیوی کو کوئی یہ بولنے والا نہیں تھا, بیوی کو کسی نے اس طریقے سے نہیں کہا. میں اگر یہاں پر بیٹھا ہوں تو آرام سے خطاب اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے حملے کا خطرہ نہیں ہے, لیکن جب بیوی خطاب کر رہی ہے تو بالا خانوں پر لوگ انگارے لے کر کھڑے ہوئے ہیں, سامنے جو لوگ کھڑے ہاتھوں میں پتھر ہے, کسی وقت بھی پتھر آ سکتا ہے. بیوی کو اس ماحول میں خطبہ دینا ہے. اب جب بیوی آئی ہے دربار میں, پورے قافلے کے ساتھ آئی ہیں, امام سجاد امام ہیں لیکن گویا سالاری ہاتھ میں ہے جناب زینب کے. بی بی زینب آئی دربار میں, جیسے ہی دربار میں پہنچی, یزید بدبخت اس نے امام سجاد سے منہ موڑا. یہ کسی کو رسوا کرنے کا اور کسی کی توہین کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ اگر کوئی سامنے آئے تو اس سے منہ موڑ لیا جائے. یزید نے امام سجاد سے منہ موڑ لیا. ایک ہی مرد تھے نا قافلے میں, بات کرنی چاہیے تھی, لیکن اس نے امام سجاد سے منہ موڑا. نہ صرف منہ موڑا بلکہ اس نے کہا کہ آج جمعے کے خطبے میں عرض کیا, اس نے کہا کہ دسترخوان لگا دیا جائے. دسترخوان لگا. اس نے امام حسین علیہ السلام کا سر تشت میں سامنے پڑا ہوا ہے, لیکن وہ بدبخت بیٹھ کر ناشتہ کرتا رہا اور کھانا کھاتا رہا, جو بھی اس وقت تھا کھانا کھاتا رہا. اس کے بعد جب کھانا کھا لیا تو اس نے کہا کہ اب ایک میز لگا دی جائے. میز کے نیچے امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا ہے اور اوپر شطرنج کھیلتا رہا. ٹھیک ہے, یہ یزید کر رہا ہے کس کے سامنے؟ سارے اہل حرم کے سامنے یہ سلوک کر رہا ہے. سارے اہل حرم اس وقت رو رہے ہیں. اسی لیے مولا نے فرمایا کہ جب کبھی شطرنج کو دیکھو, جب کبھی شراب کو دیکھو تو یزید پر لعنت بھیجو اور حسین کو یاد کرو. ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا, چاہے تمہارے گناہ ستاروں کی تعداد کے برابر کیوں نہ ہو. یہ مولا کو نفرت کیوں ہے شطرنج سے, یہ مولا کو شراب سے نفرت کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ جب اس وقت دربار میں گئے تھے تو اس وقت یہ شراب کا ماحول تھا, اس وقت یہ شطرنج کھیلا جا رہا تھا. امام حسین علیہ السلام کا سر پڑا ہے اور شطرنج کھیلا جا رہا ہے. امام حسین علیہ السلام کے سر کی توہین کی جا رہی ہے. اس وقت جب سارے حرم کھڑے ہیں, اب درمیان میں سفیر روم نے پوچھ لیا, اے یزید یہ لوگ کون ہیں جس کو تو قیدی بنا کر لایا ہے, یہ ہے کون؟ اب یزید بدبخت نے کہا کہ کربلا میں ایک میرے خلاف باغی اٹھا تھا جس نے میرے خلاف بغاوت کی تھی, اس کا نام حسین تھا, میں نے اسے قتل کر دیا. باغی تھا وہ, نعوذ باللہ. جب جناب زینب کے کانوں میں آواز آئی, جناب زینب نے کہا سفیر روم اس سے کیا پوچھتا ہے, مجھ سے پوچھ, میں بتاتی ہوں کہ ہم کون ہیں اور یہ کون ہے. جدی سید الانبیاء, سن ہمارے جد کا نام سید الانبیاء ہے, وہ انبیاء کے سردار ہے. و ابی سید الاوصیاء و امی سیدۃ النساء و اخی سید الشہداء. فرمایا کہ ہم سرداروں کی اولاد ہے, میرا نانا نبیوں کا سردار ہے, میرا بابا وصیوں کا سردار ہے, میری ماں عورتوں کی سردار ہے, میرا بھائی شہیدوں کا سردار ہے. اور فرمایا ہم سرداروں کی اولاد ہیں, یہ نوکروں کی اولاد ہے, ان سے کیا پوچھتا ہے؟ اور سفیر روم سے کہا پوچھ اس سے. قرآن میں اللہ نے 2 شجرے بتائے ہیں, ایک شجرہ طیبہ ہے, ایک شجرہ ملعونہ ہے یعنی خبیثہ ہے. کہا اس سے پوچھ ہم کس شجرے سے تعلق رکھتے ہیں, یہ کس شجرے سے تعلق رکھتا ہے. یہی تو علی کی بیٹی کا کمال ہے, دربار یزید کا ہے, سپاہی یزید کے ہیں, تلواریں یزید کی ہیں, لیکن بیوی اس کے دربار میں کھڑے ہو کر اس کا شجرہ بتا رہی ہے. کہا ان کا تعلق شجرہ ملعونہ سے, شجرہ خبیثہ سے ان کا تعلق ہے, ہم سے پوچھ تو ہم بتائیں گے. اب جب یزید نے یہ بیوی کی شجاعت دیکھی تب اس بدبخت نے کہا کہ ایک خیزران کی لکڑی منگوائی اس نے, ایک خاص قسم کی لکڑی. جب وہ آئی, امام حسین علیہ السلام کا سر تشت میں سامنے پڑا ہے. اس نے پہلے کہا کہ کوئی وحی نہیں آئی, کوئی قرآن نہیں اترا, یہ سب بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا, بنی ہاشم نے حکومت کی لالچ میں یہ سب کچھ کیا ہے. اور اس بدبخت نے پھر اس لکڑی کو شراب کے جام میں ڈالا, نجس کیا, اور اس کے بعد وہ چھڑی نکالی اور وہ چھڑی امام حسین علیہ السلام کے لبہائے مبارک پر زور زور سے مارتا تھا اور ایک جملہ کہتا تھا, انت سید الشباب اہل الجنہ, تو ہی جنت کے جوانوں کا سردار ہے. مولا کی توحید کی. عزادارو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. میں ایک جملہ کہتا ہوں, انصاف سے بتانا, یہ جب یزید چھڑی مار رہا ہے تو یہ سارا منظر ایک 4 سال کی بچی بھی دیکھ رہی ہے. سکینہ سامنے کھڑی ہے, حسین کی بیٹی, وہ بھی دیکھ رہی ہے. آپ تو جانتے ہیں بیٹیاں باپ کی لاڈلی ہوتی ہے, اگر باپ کو کوئی کچھ بول دے تو بیٹیوں سے برداشت نہیں ہوتا. یہاں تو بیٹی کے سامنے باپ کو چھڑی ماری جا رہی ہے, حسین کے لبہائے مبارک کو زخمی کیا جا رہا ہے, اور یہاں سکینہ آنکھوں سے آنسو جاری ہے, سکینہ رو رہی ہے, لیکن وہ بدبخت رکتا نہیں ہے, مسلسل ہونٹوں پر چھڑی مار رہا ہے. اب جب بی بی نے دیکھا یہ توہین ہو رہی ہے دربار میں, اب بی بی نے کہا الحمدللہ رب العالمین. اب بی بی نے خطبہ شروع کیا. یہ کون بی بی حمد کر رہی ہے, ذرا تصور کریں عزادارو. الحمد, الحمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شکر خدا. یہ بی بی اپنے عباس کے بازو کٹوا کر آئی ہے, یہ بی بی قاسم کا لاشا پامال کروا کے آئی ہے. اس بی بی نے علی اکبر کے سینے میں زخمی جگر ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اس بی بی نے حسین کا لاشا پامال ہوتے ہوئے دیکھا ہے, حسین کے گلے پر خنجر چلتے ہوئے دیکھا ہے. 18 یوسف ذبح ہوئے ہیں اس بی بی کے. اس بی بی کی چادر چھن چکی ہے, اس بی بی کے سامنے بچوں کو تماچے لگائے جا رہے ہیں. یہ بی بی پھر بھی دربار میں آ کر الحمدللہ رب العالمین, شکوہ نہیں کیا بی بی نے حمد خدا کی ہے, شکر خدا کی ہے. اور اس کے بعد کہا وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین. فرمایا درود و سلام ہو کس پر؟ جو محمد ہے, جو رسول اللہ ہے, اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پر
हमारा दुरूद हो। सारा दरबार चौंक गया, ये बीबी दुरूद भेज रही है, हम जिन पर लानत भेजते रहे, हम जिन पर नमाजों के बाद तबर्रा करते हैं, ये बीबी तो बता रही है कि ये अशखास, ये अफराद लानत के लायक नहीं है, ये अफराद तो दुरूद के लायक हैं, इन पर दुरूद भेजना चाहिए। अब जो है वो, क्योंकि यजीद, एक जुमला रह गया, यजीद ने आयत पढ़ी थी, पहले कुरान का इनकार किया, फिर उसने आयत पढ़ी, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। ये तौहीन करने का एक और तरीका है कि कुरान का इनकार भी कर रहा है और फिर कुरान ही से आयत पढ़ रहा है कि देखो तुम्हारा ही खुदा कह रहा है, वो जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है जलील करता है। यानी वो कहना ये चाह रहा था कि नऊज़ुबिल्लाह, मुझे खुदा ने इज्जत दी है और आप लोगों को जलील और रुस्वा कर दिया है। जब बीबी ने ये सुना, खुतबा शुरू किया और बीबी ने कुरान की आयत पढ़ी, सदकल्लाहु कज़ालिका यक़ूल, अल्लाह सच कहता है और वो कुरान में इस तरीके से कहता है, सुम्मा काना आक़िबतुल लज़ीना असाउ अस्सुआ, जिन लोगों ने बुरा किया उनका अंजाम बुरा होने वाला है। बीबी ने पेशन गोई कर दी दरबार में और उसके बाद बीबी ने कहा कि तू क्या समझता है, अज़नंता या यज़ीद, तू ये गुमान कर रहा है। देखिए पहले बयान किया था किसी मौके पर, अरब में ये रिवाज था कि अगर किसी को इज्जत देनी हो तो कुनियत या लक़ब के ज़रिए से पुकारा जाता है, लेकिन अगर किसी को जलील करना हो तो उसका नाम लेकर पुकारा जाता है। बीबी ने कहा अज़नंता या यज़ीद, ओ यज़ीद तू क्या गुमान करता है कि तूने आसमान और ज़मीन को हम पर तंग कर दिया है, हम पर रास्ते तूने बंद कर दिए हैं, इसीलिए तू हमें इस दरबार में बेपर्दा लेकर आया है। क्यों बेपर्दा लेकर आया? ताकि शरीफ, अमीर, गरीब, करीब, दूर के लोग हमें देखें और बेपर्दा हमारा तमाशा देखें, तू इसलिए हमें दरबार में लाया। और फिर बीबी ने कहा यब्नतुल्लका मिनल इंसाफ, ओ आज़ाद करदा के बेटे, फ़तह मक्का के मौके पर रसूलुल्लाह ने अबू सुफियान और इसके बाप को, यजीद के बाप को आज़ाद किया था, लिहाजा बीबी ने कहा यब्नतुल्लका, वो आज़ाद करदा के बेटे, यानी तू तो गुलामों की औलाद है। अमिनल इंसाफ, क्या ये इंसाफ है? क्या इंसाफ है कि तेरे दरबार में जो खातून हैं, तेरे दरबार में जो कनीज़ें हैं, उनके सरों पर चादर रहे, और जो अली और फातिमा की बेटियां हैं जिनकी माँ का जनाजा रात की तारीकी में उठा था, उनके सरों पर कोई चादर ना हो, उनके लिए कोई पर्दे का इंतज़ाम ना हो। तुम लोग हम पर हंस रहे हो, हमें जलील करना चाहते हो। अब बीबी ने यहाँ पर पेशन गोइया करना शुरू की। कहा यजीद खबरदार, याद रख, वल्लाही, खुदा की कसम, ला तमहू ज़िक्रना, तू हमारा जिक्र मिटा नहीं सकता है। याद रखना क़यामत तक हमारा जिक्र जारी रहेगा, कभी भी हमारा जिक्र मिटने वाला नहीं है। 4 मिसरे इब्तिदा में पढ़ चुका हूँ लेकिन दोबारा पढ़ता हूँ। सवाल करती है दुनिया कि क्या क्या हुसैन का है, सवाल करती है दुनिया कि क्या क्या हुसैन का है। खुदाए पाक के सब हैं, खुदा हुसैन का है। और अली की बेटी का इख्तिदार तो देखो, अली की बेटी का तुम इख्तिदार तो देखो, महल यजीद का फर्श अज़ा हुसैन का है। लिहाजा सामीन मोहतरम, यजीद के दरबार में बीबी ने फर्श अज़ा बिछाइए, वल्लाहि ला तमहू ज़िक्रना, खुदा की कसम हमारा जिक्र मिटने वाला नहीं है, हमारा जिक्र जारी रहेगा। आज भी आप देखिए, जो जो शाम जाता है, अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए, जो जो शाम जाता है, आप देखिए कोई पूछता है वहाँ पर यजीद की कब्र कहाँ है, यजीद के बाप की कब्र कहाँ है, कोई नहीं पूछता। लेकिन जैसे ही शाम में दाखिल होते हैं तो एक तख्ती लगी हुई है जिस पर लिखा हुआ है वेलकम टू द होली सिटी ऑफ सैयदा ज़ैनब, ज़ैनब के शहर में खुशामदीद, सैयदा ज़ैनब के शहर में खुशामदीद कहते हैं। जो कल तक दुश्मनों का शहर था, ज़ैनब ने उस पर कब्जा कर लिया और आज तक ज़ैनब का कब्जा है और रहती दुनिया तक कब्जा रहेगा ये जनाब ज़ैनब का। लिहाजा कहा बीबी ने तू हमारा जिक्र मिटा नहीं सकता। दूसरी पेशन गोई की बीबी ने, कहा खबरदार, तू ये जो कह रहा है कि ये कुरान नहीं है, कोई वही नहीं आई है, का खुदा की कसम तू कुरान को भी नहीं मिटा सका, ये रहती क़यामत तक ये कुरान भी बाकी रहने वाला है। उसके बाद बीबी ने एक और पेशन गोई की। यजीद, कहा बहुत जल्द तेरा इख्तिदार सिमट जाएगा, बहुत जल्द तेरा इख्तिदार ये सिमट जाने वाला है, तू अपने बाप दादाओं के साथ मुल्हक हो जाने वाला है। अभी तू फ़ख्र कर रहा था अपने बाप दादाओं पर कि काश मेरे बद्र ओहद के बड़े होते और वो देखते कि मैंने इस तरीके से बदला लिया तो खुश होते। कहा अभी बहुत जल्द तू उनके पास पहुंच जाएगा, तेरा भी वही अंजाम होगा जो उनका अंजाम हो रहा है। यानी बीबी की निगाहें कहाँ तक हैं? कहा जो उनका अंजाम हो रहा है तेरा भी अंजाम वही होगा। और फिर कहा कि जब तू उनका अंजाम देखेगा और तुझ पर अजाब मुसल्लत होगा, फिर तू कहेगा कि काश मेरे हाथ खुश्क हो जाते कि मैं हुसैन के लबों पर छड़ी ना मारता। फिर तू कहेगा कि काश मेरी ज़बानें गुम हो जाती, मैं कुछ ना कहता, कि मैं अपने बाप दादाओं पर फ़ख्र ना करता। तू खुद कहेगा ये। और उसके बाद बीबी ने कहा तो हमारा जिक्र नहीं मिटा सकेगा, ये जिक्र भी बाकी रहेगा। मेरा भाई ज़िंदा है, शहीद ज़िंदा होता है और जिक्र हमेशा बाकी रहने वाला है। और बीबी ने खुतबे के आखिर में फिर हमद खुदा की। ये बीबी ने खुतबे के आगाज़ में भी हमद की और आखिर में भी हमद की। बस सामईन मोहतरम, गुफ्तगू सिमट गई, बात तमाम हो गई। सामईन मोहतरम, जब बीबी दरबार में आ रही है, बहुत सारे मसाइब चूँकि हमारे सामने इतने पड़े गए हैं, इतने पड़े गए हैं कि हम उनकी शिद्दत महसूस नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत सारे जुमले सरसरी तौर पर हमारे से गुजर जाते हैं और हम महसूस नहीं कर पाते। जनाब ज़ैनब का दरबार में आना ये कोई मामूली बात नहीं है कि बीबी इस माहौल में आई है जहाँ सब शराब पी रहे हैं, जहाँ सब शराबी हैं, जहाँ नामहरमों का हजूम है, जहाँ पर गाने बजाने वालों को बुलाया गया है, जहाँ पर रक्स किया जा रहा है, वहाँ पर अली की बेटी को आना है।
کون علی کی بیٹی ہے؟ جب 28 رجب کو چلی تھی تو 18 بنی ہاشم 18 کنیزوں کے جرمٹ پہ یہ بیوی چلی تھی. اتنی باپردہ بیوی ہے. جو بیوی گھر میں اپنی چادر نہ اتارتی ہو وہ اس دربار میں آئی ہے بے پردہ. بہت سارے مصائب ہوتے ہیں, ہم ایسے ہی سرسری طور پر گزر جاتے ہیں. سامعین محترم, یزید کے دربار میں جانا یہی بیوی کی مصیبت ہے. ایک ذاکر بیٹھ کر مصائب پڑھا تھا اور اس نے مصائب پڑھتے پڑھتے ایک جملہ کہا کہ زینب کبریٰ ابن زیاد کے دربار میں گئی. کوفے کے مصائب ہو رہے تھے, کب زینب کبریٰ ابن زیاد کے دربار میں گئی. اس وقت جو مصائب لوگ سن رہے تھے ان میں ایک مجتہد بھی بیٹھے تھے. انہوں نے دیکھا کہ یہ ذاکر مصائب آگے پڑھنا چاہتا ہے. وہ فوراً اٹھے اور انہوں نے جا کر ذاکر کے ابا کے دامن کو کھینچا اور کہا ذاکر اس جملے کا پہلے حق تو ادا ہو لینے دے. زینب جیسی پاک و پاکیزہ بیوی اس نجس کے دربار میں گئی ہے. عزادارو, زینب جیسی بیوی یزید کے دربار میں جا رہی ہے. سامعین محترم, روایت کے جملے ہیں, جب اہل حرم کا قافلہ شام پہنچا ہے تو بیویوں کے لیے شام کے دربار میں داخل ہونا آسان نہیں تھا. روایت کے جملے ہیں, باب الساعہ پر جناب زینب آ کر بیٹھ گئی ہے, آگے نہیں بڑھتی ہے بیوی. امام سجاد نے کہا اے پھوپھی اماں اتنا سفر طے کر لیا ہے, کربلا سے کوفہ ہوا ہے, بیوی کوفہ سے ہم شام آئے, پھوپھی اماں ایک منزل رہ گئی ہے, پھوپھی اماں آپ ہمت کیجیے اور اندر چلیے. جناب زینب نے کہا کہ اے بیٹا سجاد 21 رمضان تھی, میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا اے زینب کبریٰ, اے میری بڑی بیٹی, اے میری لاڈلی بیٹی, اے میری چہیتی بیٹی, تجھے یزید کے دربار میں جانا ہوگا, شرابیوں کا مجمع ہوگا, بے پردہ وہاں پر عورتیں ہوں گی, تیرے سر پر چادر نہیں ہوگی. جناب زینب نے کہا بابا جان آپ کی بیٹی تو با پردہ ہے, اے بابا آپ کی بیٹی اس دربار میں کیسے جائے گی؟ امیر المومنین نے کہا اے بیٹی فکر نہ کرنا, تو باب الساعہ پر بیٹھ کر میرا انتظار کرنا, تیرا بابا تجھے لینے کے لیے آئے گا. عزادارو, جناب زینب انتظار کر رہی تھی. ایک مرتبہ بی بی اٹھی اور بی بی نے اپنے دونوں ہاتھ سروں پر رکھا اور کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین, اے بیٹا سجاد میرا بابا مجھے لینے کے لیے آ گیا ہے, میرا بابا مجھے لینے کے لیے آیا. بس عزادارو, بی بی سواری پر سوار ہوئی ہے اور یہ بھی قافلہ اندر کی طرف چلا ہے, شام کے دربار میں جا رہا ہے. بس عزادارو جیسے ہی شام کے دربار میں داخل ہوا نا, ساری بیویاں سوار ہے. تصور کیجئے گا مصائب, اگر مصائب تصور کریں گے تو بڑا گریہ کریں گے. جناب زینب آگے ہیں, اس کے پیچھے جناب ام کلثوم ہیں, ان کے پیچھے ساری بیویاں موجود ہیں سواریوں پر. جناب زینب کی نگاہ گئی, تخت پر ایک بیوی کھڑی ہوئی ہے, کوئی پردہ با پردہ خاتون ہے, وہ تخت پر کھڑی ہوئی ہے. جناب زینب نے جناب ام کلثوم سے کہا اے ام کلثوم پہچانا وہ کون ہے؟ جناب ام کلثوم نے کہا اے زینب جب سے میرا عباس گیا ہے مجھے کچھ نظر نہیں آتا ہے, آپ ہی بتائیے یہ کون ہے؟ جناب زینب نے کہا یہ ہند ہے. ہند یزید کی زوجہ تھی لیکن امام حسین کی چاہنے والی تھی. جناب ام کلثوم نے کہا اے زینب وہی ہند جسے ہم نے پردہ کرنا سکھایا تھا, جسے ہم نے چادر پہننا سکھایا تھا, جسے ہم نے قرآن پڑھنا سکھایا تھا. کہا وہی ہند ہے. بس عزادارو, جناب زینب نے ساری بیویوں کو حکم دیا اے بیویوں اپنے بالوں سے اپنے چہرے چھپا لو, ایسا نہ ہو ہند ہمیں پہچان لے. بس عزادارو, ساری بیویوں نے اپنے بالوں سے چہروں کو چھپایا اور ساری بیویاں دربار میں داخل ہوئی ہے. ایک وقت آیا جب ہند کے پاس سے یہ قافلہ گزرا, ہند نے سوال کیا من ای بلاد انتم, اے بیبیو, اے اسیر کے قافلو تم کہاں سے ہو, کس شہر سے آئے ہو؟ بیوی نے کہا نحنو من البلاد المدینہ, ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں. مدینہ کا نام سنا, ہند تخت سے نیچے آ گئی. جناب زینب نے کہا تخت سے نیچے کیوں آئی ہے؟ کہا مدینے والوں کے احترام میں. کہا مدینے والوں کو تو جانتی ہے؟ کہا ہاں مدینہ میں میرا مولا علی رہتا ہے. کہا مدینہ میں میری آقا زادی فاطمہ رہتی ہے. اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. شہزادی آپ کو کوئی غم نہ دے, اپنی صداؤں کو آج بلند کرنا. آج شہزادی زینب کبریٰ کی شہادت ہے, آج اس بیوی کی شہادت ہے جس کا لقب ہے ام المصائب, مصیبت ہے جس کا طواف کرتی ہے. بس عزادارو جانتے ہیں بی بی نے کہا لیکن علی اور فاطمہ تو اس وقت نہیں ہے. کہا تو کیا ہوا؟ مدینہ میں اس وقت میرا مولا حسین رہتا ہے. جناب زینب نے کہا اور کس کو پہچانتی ہے مدینہ میں؟ کہا مدینہ میں حسین کا ایک بیٹا ہے جو سجدوں کا پیکر ہے, جسے جسے عبادت کرنے والوں کا سردار کہا جاتا ہے. کہا وہ عبادتوں کا پیکر ہے, اس کا نام زین العابدین ہے. کہا اور کس کو پہچانتی ہے؟ کہا حسین کا ایک بیٹا ہے جو ہم شکل پیغمبر ہے, جو ہو بہو رسول کی طرح دکھتا ہے, اس کا نام علی اکبر ہے. کہا اور کس کو پہچانتی ہے؟ اس نے کہا ارے حسین کا ایک بھائی ہے جو غیرت کا پیکر ہے,
جس کا نام ابو الفضل العباس ہے. جناب زینب نے کہا اے ہند کیا حسین کی بہنوں کو نہیں پہچانتی؟ بس یہ سننا تھا. ہند نے کہا بی بی خبردار، جو شرابی کے ماحول میں علی و فاطمہ کی بیٹیوں کا نام لیا، ارے وہ پاک و پاکیزہ بی بی ہے. ان کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا تھا. بس آزادار ہو. جناب زینب نے کہا ہند اگر زینب کو دیکھے گی پہچان جائیں گی. کہا بی بی کیسی باتیں کرتی ہو؟ زینب نے پردہ کرنا سکھایا ہے، زینب نے قرآن پڑھنا سکھایا. بس آزادارو، بی بی نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا. اب جو ہند نے دیکھا برداشت نہ ہوا، زمین پر بیٹھ گئی. کہا بی بی اتنا سب ہو گیا، ارے میرا عباس کہاں چلا گیا؟ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. بی بی اتنا سب ہو گیا، عباس کہاں گیا؟ جناب زینب نے کہا ہند یہ سب تیرے شوہر نے کیا ہے. وہ دیکھ جو نوکے نیزہ پر سر ہے وہ حسین کا سر ہے. وہ قافلے کے آگے آگے سید سجاد ہے. وہ دیکھ والی اکبر کا سر ہے. اور وہ دیکھ گھوڑے کی گردن میں ابو الفضل عباس کا سر ہے. عزادارو جانتے ہیں نا جب 11 محرم کو یہ قافلہ روانہ ہو رہا تھا، قافلہ چل رہا تھا، عمر سعد نے حکم دیا سارے سروں کو کاٹ کر نوکے نیزہ پر بلند کیا جائے. سارے سر بلند ہو گئے، لیکن ایک سر ایسا تھا جب نیزے پر بلند کرتے تھے بار بار گر جاتا تھا، بلند نہیں ہوتا تھا. عمر سعد نے کہا کھولی اس سر کو اپنی گھوڑے کی گردن میں باندھ لے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس کے بلند ہونے کا انتظار کریں. بس عزادارو کھولی نے اس سر کو گھوڑے کی گردن میں باندھا. عزادارو کتنا مظلوم سر ہے. کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، یہ سر زمینوں سے ٹکراتا رہا ہے. امام سجاد سے کسی نے پوچھا مولا وہ کس کا سر تھا؟ امام سجاد نے کہا ارے تو نے میرا کلیجہ چلنی کر دیا، ارے وہ میرے چچا ابو الفضل العباس کا سر تھا. کہا مولا وہ نیزے پر کیوں بلند نہیں ہوتا تھا؟ کہا ارے جس نے اپنی بہن کو گھر میں بھی بغیر چادر. اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. شہزادی کوئی غم نہ دے، آپ کے حوصلے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں. جانتے ہیں نا جب بھی رویا کرے بلند آواز سے رویا کرے. چھٹے امام نے ابو بصیر سے کہا تھا ابو بصیر روتا کیوں نہیں ہے؟ ابو بصیر نے رومال دکھایا. مولا رومال تر ہو گیا ہے، رومال گیلا ہو گیا ہے، مولا رو رہا ہوں. کہا نہیں ابو بصیر، جب بھی ہمارے غم میں رویا کر ایسے رویا کر جیسے ایک بوڑھی ماں جوان کے لاشے پر روتی ہے. اپنی صداؤں کو بلند کرنا. اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. بس عزادارو بی بی نے ہند کو سب تعارف کروایا. اب ایک وقت آیا ہند نے اپنی چادر کو اتار کر زمین پر پھینکا. جیسے ہی یزید نے یہ منظر دیکھا نا، یزید آگے بڑھا، یزید نے اپنے کاندھوں سے آبا اتاری اور ہند کے سر پر رکھی. عزادارو ایسا جملہ کہا کہ دل کٹ جائے. کہا ہند تجھے شرم نہیں آتی؟ نامحرموں کا مجمع ہے، نامحرموں کے مجمع میں تو نے اپنی چادر اتار دی. ہند نے دوبارہ چادر اتار کے زمین پر پھینکی. کہا یزید تو نے کیا کر دیا؟ ارے جنہوں نے مجھے پردہ کرنا سکھایا، ارے تو نے بے مکنو چادر دربار میں لے کر آ گیا. ارے میرے سر پر چادر ہو، زینب کے سر پر چادر نہ ہو. اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. عزادارو شب شہادت 2-3 روایتیں پڑھنی ابھی مجھے. بس عزادارو جیسے ہی دربار میں خطبہ تمام ہوا نا بی بی کا، ایک وقت آیا یزید نے دیکھا کہیں انقلاب نہ آ جائے. یزید نے ایک جلاد کو حکم دیا کہ امام سجاد کو قتل کر دیا جائے، یہ آخری مرد بچا ہے اسے بھی قتل کر دو. جلاد نے تلوار نکالی. جناب زینب کو اپنے بھیا کی وصیت یاد آئی. امام حسین نے کہا تھا زینب میرے بچوں کا خیال رکھنا. جناب زینب آگے آئی. کہا یزید اگر سجاد کو مارنا چاہتا ہے پہلے زینب پر تلوار اٹھا. اس نے حکم دیا جلاد کو کہ زینب کا سر بھی تن سے جدا کر دو. جناب فضہ کو اپنی آقا ذاتی کی وصیت یاد آئی. جناب فاطمہ نے کہا تھا اے فضہ میں نہ ہوں گی، میرے بچوں کا خیال رکھنا. بس عزادارو فضہ آگے آئی. کہا خبردار یزید زینب کو مارنے سے پہلے فضہ پر تلوار اٹھا. اس نے جلاد کو حکم دیا فضہ کا سر بھی تن سے جدا کر دو. جناب فضہ نے دیکھا اس وقت دربار میں حبش کے لوگ کھڑے ہوئے تھے. جناب فضہ نے کہا اے حبشہ کے غلاموں، ارے تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ ارے تمہاری ملک کی عورت کھڑی رہے، لوگ اس پر تلوار اٹھائے اور تم کچھ نہ کہو. سب نے تلواریں باہر نکالی. کہا یزید اگر فضہ کو کچھ ہوا یہاں خون کی نہریں بہہ جائیں گی. یزید نے جلاد کو واپس بلایا. عزادارو فضہ بھی بچ گئی، جناب زینب بھی بچ گئی، امام سجاد بھی بچ گئے. لیکن جناب زینب کے سینے پر چوٹ لگی. مدینے کا رخ کیا. کہا نانا نانا، دربار میں کنیزوں کی حفاظت کرنے والے نانا تیری نواسی کا کوئی نہیں. اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. بس عزادارو
ایک وقت آیا، یزید نے دیکھا انقلاب آ رہا ہے، لوگ متاثر ہو رہے ہیں، یزید نے کہا میں رہائی دینا چاہتا ہوں۔ عزادارو بی بی نے مطالبات کیے، میں سارے مطالبات چھوڑ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ وہ وقت آیا کہ بی بی اساری بیٹھ کر ماتم کر رہی ہے، حلقہ بنا کر ساری بیویاں بیٹھ گئی ہیں۔ عزادارو ہم اور آپ مصائب سننے کے محتاج ہیں، لیکن بیویوں کو مصائب سننے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ ساری بیویاں حلقے میں بیٹھ جاتی تھی، روتی جاتی تھی۔ ایک بیوی کہہ دیتی تھی واہ حسینہ، ساری بیویاں روتی تھی، گریہ تھمتا تھا، پھر کوئی بیوی کہہ دیتی تھی واہ عباسہ، واہ علی اکبرہ، گریہ ہوتا رہا۔ عزادارو ایک وقت آیا، اب تبرکات واپس آنے لگے، ساری بیویوں نے شہداء کے سروں کو واپس لیا، تبرکات آنے لگے۔ جیسے ہی تبرکات آئے نا، سب سے پہلے اس میں سے انگوٹھی نکلی۔ کہا بی بی زینب نے یہ کون سی انگوٹھی ہے؟ کہا یہ وہی انگوٹھی ہے جس کو اتارنے کے لیے ملعون نے میرے بابا کی انگلی کو کاٹ دیا تھا۔ اس کے بعد جانتے تبرکات میں 2 چھوٹی چھوٹی بالیاں نکل آئی۔ عزادارو جیسے بالیاں نکلی نا، ساری بیویوں نے مڑ کر جناب ام رباب کو دیکھا۔ بی بی ام رباب نے کہا اے بیوی اب مجھے مڑ کر نہ دیکھنا، ارے جس بچی کی بالیاں تھی اب وہ رہی نہیں، اب یہ کسے پہناؤں گی؟ بس عزادارو اس کے بعد چادر نکل آئی، جناب زینب آگے بڑھی، چادر کو سینے سے لگایا، کہا یہ میری ماں کی چادر ہے، اس کے لیے مجھے بڑا تڑپایا گیا۔ اس کے بعد بی بی زینب نے کہا ام کلثوم لو تمہاری چادر، ام لیلا یہ تمہاری چادر، ام رباب یہ تمہاری چادر، ساری چادریں بڑھ گئی۔ عزادارو آخر میں کسی چھوٹی بچی کی چادر نکل آئی، جناب زینب نے سینے سے لگایا، کہا اے سکینہ ارے تم نہ رہی، اب یہ چادر کسے اڑاؤں؟ علماء کہتے بی بی نے قبر پر چادر کو اڑا دیا۔ بس عزادارو اگلے دن یہ قافلہ روانہ ہوا، بی بی زینب نے کہا اے سجاد ساری بیوی آ گئے لیکن تمہاری ماں رباب نظر نہیں آتی۔ کہا چلیے پھوپھی اماں انہیں رستے سے لے لیں گے۔ قافلہ چلنے لگا، ایک مرتبہ زندان پہنچا، بی بی زینب نے دیکھا جناب رباب ایک چھوٹی سی تربت سے لپٹ کر ایسے رو رہی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے، روتی جاتی ہے، کہتی جاتی ہے اے سکینہ تم پوچھا کرتی تھی ہم گھر کب جائیں گے، اٹھو سکینہ۔ بس عزادارو میں نے مختصر کی، ایک روایت رہ گئی عزادارو شہادت کی، بی بی زینب نے ساری بیویوں کو لیا، جیسے ہی شام سے باہر نکلنا چاہتی تھی نا، بی بی نے کہا قافلہ رکو، سب کو کہا دوبارہ شام کا رخ کرو، ساری بیویوں نے شام کا رخ کیا۔ بی بی زینب نے کہا اے شام کی عورتوں دیکھو یہاں پر میں ایک امانت چھوڑے جا رہی ہوں، دیکھو اسے اکیلا نہ چھوڑنا، اس کی قبر پر آتے جاتے رہنا، اس کی قبر پر چراغ جلاتے رہنا، اور کہا اے سکینہ ایک وقت آئے گا میں شام پلٹ کر آؤں گی۔ بس عزادارو بی بی کی شہادت کا وقت قریب آیا، امام سجاد اپنی پھوپھی اماں کو دوبارہ شام لے کر آ رہے ہیں۔ عزادارو بس آخری روایت ہے شہادت کی، اس پر گریہ کر لے شہزادی آپ کو اجر عطا فرمائے۔ جانتے ہیں شام میں جیسے ہی پہنچے رات کا وقت ہوا، امام سجاد نے خیمہ لگا دیا، جناب زینب نے کہا اے سجاد یہ تو جانی پہچانی جگہ لگتی ہے۔ جناب امام سجاد نے کہا ہاں پھوپھی اماں یہ وہی باغ ہے جہاں سب سے پہلے ہمیں رکوایا گیا تھا، اے پھوپھی اماں یہاں پر ہمارے شہداء کے سر لٹکائے گئے تھے۔ بی بی زینب نے سنا، اٹھی آ کر ایک ایک درخت کو دیکھتی جاتی ہے، روتی جاتی ہے، کہا یہاں اس درخت پر میرے قاسم کا سر لٹکا تھا، اس درخت پر میرے اونو محمد کے سر لٹکے تھے، اس درخت پر عباس کا سر لٹکا تھا، ایک بڑا سا درخت نظر آیا، کہا اس پر میرے ماجائے حسین کا سر لٹکا تھا، ارے جسے میری ماں نے چکیہ پیس کر پالا تھا۔ بس عزادار ہو جناب سیدہ زینب ایک نہر کے قریب تھی، عزادار ہو ایک وقت آیا کہ بی بی اتنا گریہ کر رہی تھی کہ بی بی کو غش آ گیا، بی بی غش کھا کر گر چکی تھی، امام حسین پر اتنا گریہ کیا، ایک شامی کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے دیکھا کوئی با پردہ بی بی ہے، ارے شام میں تو کوئی پردہ نہیں کرتا، یقیناً یہ کوئی علی کی چاہنے والی ہے جس نے پردہ کیا ہے، عزادارو صدائے بلند کرنا۔ اس نے اپنے سامان سے ایک بیلچہ نکالا، جناب زینب کے سر مبارک پر ایک بیلچہ مارا، زینب کے سر سے خون کا فوارہ جاری ہوا۔ امام سجاد کچھ دیر بعد آئے، ارے کیا دیکھا، میری پھوپھی گر گئی ہے، فوراً کہا انا للہ۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ عزادارو جناب زینب کی وجہ سے ہی آج دنیا بھر میں عزاداری ہو رہی ہے۔ آئیے جناب زینب کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے لیے امام حسین کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں۔
السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على حسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اس دعا کے ساتھ کہ آئندہ برس جناب زینب کے روضے پر بی بی سکینہ کے روضے پر پرسہ دے سکے. سب مل کر بآواز بلند السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین. ظہور امام کے لیے آخری بار السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد حسین وعلى اصحاب حسین. ماتم زینب